تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل راہ ہدایت میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج کے معاشرے میں جو عشق و معشوقی زور و شور سے چل رہی ہے اور جس پر چلتے ہوئے لوگ حرام اور حلال کو بھول چکے ہیں، جب کوئی بندہ کسی کے عشق میں پڑ جاتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اسی چکر میں لگا رہتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب کے ذریعے آپ کو کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے ملیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو وہ بیچارہ عاشق کا فون آیا تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے میرے راز فاش کر دیا۔ میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی، کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں نام تھوڑی بتا رہا ہوں۔ وہ جس عاشق کا واقعہ نا، اس نے کہا مفتی صاحب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا۔ بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا، میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا۔ اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مفتی صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ وہ ایسے تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا، تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے۔ جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی۔ تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا۔ تیسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں۔ تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا۔ تو ایسے ہی بعض لوگ، ہم تو راز فاش نہیں کر رہے ہوتے، وہ خود اپنا راز فاش کر دیتے ہیں۔ تو ایک عاشق کا فون آیا، کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا، پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں۔ پورا بیان ایک طرف، یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے، دیکھنا آپ۔ اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ، یہ لیبل لگے گا، ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ۔ تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں، جو اپنے آپ کو سچا، وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا، سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، فون آیا میرے پاس، عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے، کوئی اچھی ہے، اچھے گھرانے کی ہے، تو آپ والدین سے بات کر لو، نکاح کر لو۔ لن تری للمتحابین مثل النکاح، حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس عشق کو ختم کرو، آپ شادی کر لو بھائی، نکاح کر لو بھائی، حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے۔ میں نے کہا ابا کو پھر مجھے نہیں فون کرو، ابا کو فون کرو، جو میں اس کا ابا نہیں ہوں۔ تو پھر ابا کو فون کرو، اس کے یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو۔ کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی، بہت کوشش کر لی، اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے، کہہ رہے نہیں مان رہے۔ میں نے کہا پھر چھوڑو اس کو، لعنت بھیجو، ایک چیز مقدر میں نہیں ہے، غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ شریف لوگوں کا، شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا، تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے۔ میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے، آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے، ابا کو دل کو نرم کر دے۔ ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا، ابا سے میری بات، میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو، میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خواہ میں انکار نہ کرو۔ لیکن وہ بقول اس کے بھائی سارے حربے ناکام ہو گئے۔ تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ۔ یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے۔ مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو جب میاں مرتا ہے، جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا، بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے، پورا پینشن بھی لے گی، اب تو ہمیں پلاٹ بھی دے دیا اس نے، گھر بھی میرے نام کر دیا، بچے بھی بڑے کر دیے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں۔ بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، وہ بڑھاپے میں میاں کو، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ، تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے۔ عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی، یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا، اس شخص نے مجھے سہارا دیا، گھر دیا،
اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازوؤں میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی؟ وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی؟ مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی, بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا؟ بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے, کیا کریں یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھولائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی ہوئی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کا کوئی چانس مانس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو, اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے
کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا. انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا, کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگا ہے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو, تو وہی کیا انہوں نے. تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. تو ایک اور واقعہ ایسا بڑا دلچسپ ذہن میں آیا تھا, اس کا بھی علاج ہو گیا تھا فوراً. یہ تو تھپڑ لگایا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا تھا, نکل ہی گیا ذہن سے. تو انہوں نے لگایا اس کو زور سے تھپڑ اور اس کا ہو گیا علاج. ہاں ایک دہریہ آیا, ایک شخص آیا, دہریہ نہیں تھا, مسلمان تھا, یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں نہ بڑے وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیا ہے یہ. ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا, یاد رکھو. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا, اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کیا, اس خرابی کو دور کرتے ہیں. اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھا دیا. پھر بھی آیا, کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالات. حضرت حکیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اسلام پر احسان کر رہا ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے میرے سارے وسوسے ختم. اس کو فالٹ اس کے اندر یہ تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ گویا اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے, اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس کو بتائیں گے اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے رہیں بیٹھ کے, تو ہو جا بھائی, جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں ایک اور ہو جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے, تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑ کے ہم تیرے پیچھے لگے رہیں. تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی, اس کو اوقات سمجھ میں آ گئی, بھائی یہ میری ضرورت ہے, اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں کہ تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی. تو اسے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, سوالات ہیں آج. تو جہاں محبت ہونی چاہیے, ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتا, رونے لگا, کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے, سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا, عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا. ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے, وہ تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایک نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے
पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो। अक्लमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना। तो अपने औलादों को, यहाँ जो वालिदैन बैठे हैं, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सकें। बेशक बराह रास्त करते हुए शर्म आ रही तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है। ठीक है ना, तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दो। और नाम ना लिखो अपना, अब्बा खुद ही, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालिदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है, क्योंकि जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई। हाँ, वो अगर आपके खानदान में मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है। फिर अब्बा गैरत दिखाएं, बोला बेटा तू, तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल नहीं, हमारी परंपरा है, ठीक है ना। तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए। तो अब क्या है, मैंने उससे, अब वो क्या ना रोने लगा, बस ये बयान, ये किस वाक़या बता के वो पत्थर वाला जो है ना, मिसाल कंप्लीट करके बात ख़त्म करता हूँ। वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है। मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो, ठीक है आपको इश्क हो गया, दिल ज़ख्मी है आपका, यहाँ तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है, तो निकाह का रास्ता है, नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची मच्छी नहीं करो भाई। मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं है ऐसी मोहब्बत आप? माँ नाराज़ होती है, कभी बातचीत छोड़ दे, तो फिर ऐसा रोना आया कभी? जिसने सारी ज़िंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं है, एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई? 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी। ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी। कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती। उस पे रोना नहीं आएगा, उस पे जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे। तो वहां नहीं हो रहे तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीज़ा मोहब्बत का लेवल लगाने की जरूरत। मैंने कहा उसको लकवा हो जाए ना, जो तुम्हारी जो महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कहेगा कह रहे मुझसे सब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज़ मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज़। ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक ज़ाहिरी इश्क है। हाँ, बाज़ दफ़ा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे। अखलाक वखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना, फौरन भाग जाएंगे उसकी तरफ। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपने इश्क व माशूक़ी के बारे में सुना और जाना, तो इस सब से हम सभी को एक सबक हासिल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनने और कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम हराम चीज़ों से हमें महफूज रखे, आमीन। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।